بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں نے آپ کی خدمت میں دو باتیں پیش کرنی ہیں۔ ایک بات ہے عظمت اہل بیت کے حوالے سے، اور دوسری بات ہے یزید کے حواریوں سے ایک سوال۔ یزید کی فکر رکھنے والوں سے ایک سوال کرنا ہے۔ یزید کی فکر، یزید کا دفاع کرنے والے، ان سے میرا ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ اگر ان کے اندر جرأت ہے، ہمت ہے، اگر وہ سوال کا جواب دے سکتے ہیں تو میرے سوال کا جواب ضرور دیں۔ تو پہلے میں عظمت اہل بیت کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جب اپنا گھر پاک کروانا تھا تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا اور ان کو تاکیداً حکم فرمایا کہ تم دونوں باپ بیٹا مل کر میرے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے جب اپنا گھر پاک کروانا تھا تو ڈیوٹی لگائی کس کی؟ دو نبیوں کی۔ اللہ رب العالمین نے جب اپنے گھر کی طہارت کا ارادہ فرمایا تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی کہ باپ بیٹا مل کر میرے گھر کو پاک کرو۔ اور جب باری آتی ہے آقا نامدار مدنی تاجدار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھر کی، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ اے نبی کے گھر والوں، ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی نجاست وہ اللہ تم سے دور رکھے گا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب طہارت و پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ یہ میرا اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ ارادہ کر رکھا ہے کہ تمہارے نزدیک کسی گندگی کو، کسی نجاست کو آنے ہی نہیں دوں گا، اور تمہیں خوب طہارت و پاکیزگی عطا فرما دوں گا۔ اپنے گھر کی پاکی کا ارادہ کیا، اپنے گھر کی طہارت کا ارادہ کیا، تو میرے اللہ نے خود اپنے گھر کو پاک نہیں کیا بلکہ دو نبیوں کی ڈیوٹی لگائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہ آپ دونوں مل کر میرے گھر کو پاک کرو۔ لیکن جب آقا نامدار مدنی تاجدار حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی بات آئی، فرمایا محبوب آپ کے گھر والوں کو میں پاک رکھوں گا، اور میں آپ کے گھر والوں سے ہر قسم کی نجاست، آلودگی، گندگی وہ دور رکھوں گا، ان کے قریب ہی نہیں آنے دوں گا، اور میں اللہ ان کو خوب طہارت و پاکیزگی عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ اسی سے اندازہ لگاؤ، اپنے گھر کو پاک کرواتا ہے نبیوں سے، لیکن اپنے یار کے گھر کی، اپنے محبوب کے گھر کی باری آئی تو فرمایا میں خود رب رحمان اس کو پاک کروں گا۔ کسی فرشتے کی، نبی کی ڈیوٹی نہیں لگائی، کسی انسان کی ڈیوٹی نہیں لگائی، بلکہ میرے رب نے خود ان کو طہارت عطا فرما دی۔ اور ایک اور حدیث پاک یہاں پہ آپ کو سناتا چلوں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نصیحت کی، تو واضح نصیحت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں ایک انسان ہوں، میں ایک بشر ہوں، ان قریب میرے پاس میرے رب کا قاصد آئے گا اور میں اس کو قبول کر لوں گا، یعنی میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، عالم دنیا کو چھوڑ کے عالم برزخ کی طرف چلا جاؤں گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر دو بہت بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بہت عظمت والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
دو چیزیں بڑی شان والی، بڑی عظمت والی، بڑی رتبے والی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، کہ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، اس کو تھام کے رکھنا، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، اس کے اندر نور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو تھام کے رکھنا، پکڑ کے رکھنا، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ ہی دلیل پکڑنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات پر صحابہ کرام کو برانگیختہ کیا، ان کو ترغیب دی کہ قرآن کے ساتھ وابستہ رہنا، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا، کبھی گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ اور دوسری چیز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسری چیز تمہارے اندر میں اپنے گھر والے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذکرکم فی اہل بیتی اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام کی جماعت، اے میرے امتیوں، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے معاملہ میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یعنی کوئی بھی معاملہ ہو میرے اہل بیت کے متعلق تو اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کو یاد رکھتے ہوئے ان کا لحاظ رکھنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا۔ اور آج یزیدی فکر رکھنے والے، یزید کی حمایت کرنے والے، یزید کی طرفدار بننے والے، یزید کو سپورٹ کرنے والے، یزید کا دفاع کرنے والے، میں تمہیں نبی پاک کے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم کہتے ہو کہ یزید بے گناہ ہے، یزید بے قصور ہے، یہ تو بات مانتے ہو کہ اس وقت امارت، حکمرانی، حکومت کس کے پاس تھی؟ یزید کے پاس۔ اس وقت امیر کون تھا؟ یزید تھا۔ اس وقت حکمران کون تھا؟ یزید تھا۔ اس وقت پاور کس کے پاس تھی؟ یزید کے پاس تھی۔ جب سب کچھ یزید کے پاس تھا تو بتاؤ نبی پاک کے گھر والوں کے ساتھ جو کربلا کے میدان میں معاملہ پیش آیا، جو ان پہ ظلم و ستم ہوا، جو ان پہ قہر و جبر ہوا، جو ان کے گھر کے افراد کو شہادت کے جام پلائے گئے، مجھے یہ بتاؤ کہ یزید اگر بے گناہ ہے، ساری پاور یزید کے پاس تھی، اس کے باوجود واقع کربلا کے ذمہ دار لوگوں کو یزید نے کیا سزا دی تھی؟ واقع کربلا کے پیش خیمہ لوگ جتنے بھی تھے، جن لوگوں نے یہ ظلم و ستم کیا، جن لوگوں نے کربلا کے اندر نبی پاک کے نواسے کو اور ان کے پورے خاندان کو شہید کر ڈالا، مجھے بتاؤ کتنے لوگوں کو یزید نے کے ساسن قتل کیا تھا، کتنے لوگوں کو یزید نے جیل کی سلاخوں میں بند کیا تھا، اور کتنے لوگوں کو یزید نے ملک سے نکال دیا تھا؟ بتاؤ مجھے، ہے تمہارے پاس بات کا جواب؟ یزید نے کیوں سزا نہیں دی تھی؟ یزید کے پاس ساری پاور تھی، بتاؤ کتنوں کو سزا دی تھی، کتنوں کو جیلوں میں ڈالا تھا، کتنوں کو قصاص قتل کیا تھا؟ بتاؤ مجھے۔ یزید کا ہے تم بڑا دفاع کرنے والے، اور یہ یاد نہ لیا کرو کہ یزید صحابی کا بیٹا تھا، صحابی کا بیٹا ہے، ہم مانتے ہیں وہ ایک صحابی کا بیٹا ہے، بیچ میں صحابی کو نہ لاؤ، ان کے والد کو نہ لاؤ، یہ فعل یزید کا ہے، اس کا ذمہ دار یزید ہے۔ تو یزید کو بچانے کے لیے ایک صحابی کا پیچھا نہ پڑو، ایک صحابی کی آڑ نہ بناؤ، یزید پہ بات کرو۔ بڑے آئے کیونکہ وہ صحابی کا بیٹا ہے، کیونکہ اس کا صحابی کا والد جو ہے اس کا یزید کا قاتل وہی تھا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں یزید کے بارے بتاؤ کہ یزید ذمہ دار ہے کہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس نے سزا کیوں نہیں دی؟ اور دلیل مستند دلیل چلے گی، دلیل قطعی کے ساتھ جواب دو۔ یہ کیونکہ
چونکہ یہ باتیں نہیں چلیں گی، یہ باتیں ہم نہیں مانتے، اور جتنی تاریخ کے مرضی کتابیں اٹھا لو، یزید نے کسی کو سزا نہیں دی تھی۔ جب سزا نہیں دی تھی تو پھر میں کیا مانوں؟ بتاؤ۔ وہ جی وہ صحابی کا بیٹا تھا۔ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا، ایک نبی کا بیٹا، وہ غرق ہو سکتا ہے تو ایک صحابی کا بیٹا ظالم و جابر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ایک نبی کا بیٹا غرق ہو جائے تو اس نبی کی نبوت پہ کوئی بات نہیں آتی، کوئی اعتراض نہیں آتا، تو ایک صحابی کا بیٹا اگر ظالم و جابر ہو تو صحابی کی صحابیت کو تم درمیان میں کیوں لاتے ہو؟ میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ یزیدی فکر رکھنے والے، یزید کے تمام حواری اور اہل بیت کے تمام غلام، میری بات سنو اور اس بات پہ غور کرو۔ تاریخ کے اندر بڑے واقعے ہوئے، اور میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا میرا چینل سبسکرائب کرو، ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو لائک کرو، اور کمنٹ کے اندر کوئی اچھا مشورہ ہے وہ بھی بتایا کرو، اور انتظار کیا کرو۔ انشاءاللہ ہر ہفتے کے اندر میری نئی ویڈیو آتی ہے، اور میں نے ٹھان لی ہے کہ میں اہل بیت کا غلام ہوں، غلام بن کے رہوں گا، اور دین اسلام کی خدمت اور دین اسلام کا دفاع کرتا رہوں گا۔ الحمدللہ۔